حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب ذوالجلال کی بے حد حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی ہماری اس مختصر سی نشست کو جو بڑی پروقار اور عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرت علامہ مولانا قاری آصف اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ ہر سال یہ بڑی کاوش کرتے ہیں، مسلسل کئی دنوں سے یکم ربیع الاول سے لے کے آج تک آپ ہر روز مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص خصائل، آپ کی عادات مبارکہ، سیرت النبی کی مختلف جو جوانب ہیں ان کے اوپر گفتگو سن رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال ان کی محنتوں کو کامیابیوں سے نوازے اور جس طرح کا یہ معاشرہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا معاشرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ ہو وہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات کرام القدر، اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے فرستادہ چنیدہ ہیں، ہم ہی میں سے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تم ہی میں سے میں نے ایک بشر کو منتخب کیا. اور اس کی وجہ اللہ رب ذوالجلال نے کسی ایک اور آیا میں ارشاد فرمائی مشرکین اور کفار کے جواب میں. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اللہ نے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محبوب انہیں فرما دیں زمین کے اوپر اگر فرشتے بس رہے ہوتے تو میں فرشتے کو ہی نبی بنا دیتا، لیکن چونکہ انسان بستے ہیں یہاں پہ، انسان ہو تو کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے جو انسانوں کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہو، جو انسانوں کے احساسات کو محسوس کرنے والا ہو. فرشتہ ہوتا تو اسے کیا پتا تھا کہ راتیں جاگنا، جاگ کر میلاد منانا، میلاد کی میں اللہ کا ذکر کرنا، رسول اللہ کا ذکر کرنا اور پھر سارا دن پھر کام پہ رہنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے تو تھکاوٹ کا اندازہ ہی نہیں ہے. اسے کیا پتہ بیوی کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہوتے ہیں، رزق کیا کمانا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، انسان کے رشتہ دار کیا ہیں، بچپنا کیا ہے، جوانی کیا ہے، جوانی کے احساسات کیا ہیں، یہ کوئی چیز اس فرشتے کے اندر موجود نہیں. تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب چونکہ تو انسانوں میں سے میں نے تجھے چنا ہے اور چننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے دکھی لوگ ہیں، ان میں یتیم غریب مسکین بھی ہوں گے، ان کے احساسات جو ہوں گے وہ احساسات جاننے والا بھی انسان ہونا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا چونکہ تم انسان ہو تو تمہارے احساسات کو رب تک پہنچانے کے لیے
اللہ رب ذوالجلال نے تمہیں میں سے رسول مبعوث فرمایا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کیفیتیں ہیں یا دو جانبیں ہیں، ایک جانب انسان ہیں اور دوسری جانب یعنی انسانوں کو رب سے ملانے والے، تو ایک جانب یہ اور دوسری جانب اللہ رب ذوالجلال کے اس قدر قریب ہیں کہ ان سے قریب کوئی اور شخص نہیں ہے۔ معراج کی باتیں آپ ہمیشہ سنتے ہیں، محافل معراج بھی یہیں پہ بھی ہوتی ہیں کہ دنا فتدلی ثم کان قاب قوسین او ادنی، وہ قرآن پاک کی آیات کے اس قدر رب ذوالجلال کے نبی اکرم قریب ہوئے، اس قدر قریب تھے کہ بس فقط اللہ فرماتا ہے وہ خدا خدا رہا اور مصطفیٰ مصطفیٰ رہا، باقی کوئی اور حد نہیں تھی ان کے قرب، اس قدر قریب ہے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس قدر قریب ہے بندوں کے، بندے جو ہیں ان کو رب تک پہنچانے کے لیے اور ادھر سے اللہ رب ذوالجلال کے اتنا قریب ہیں، یہ کیسی کیفیتیں ہیں؟ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، خطبات اقبال انہیں کہتے ہیں، یہ 7-8 خطبات کا ایک مجموعہ ہے علامہ اقبال کی کتاب، اس کا تقریباً کو چوتھا خطبہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا، وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے تشریف لے گئے اور اللہ رب ذوالجلال کے قرب میں تشریف لے گئے اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ اللہ اگر مجھے موقع دیتا تو میں واپس زمین پہ نہ آتا۔ تو علامہ اقبال نے اس کے جواب میں ایک پیراگراف لکھا، اور انہوں نے کہا ہاں، چونکہ ولی جو ہوتا ہے اس کی منزل اور مقصود جو ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہوتی ہے، اس لیے وہ مقصود کو حاصل کر لیے پیچھے نہیں آتا واپس مڑ کے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کے جو محبوب ہوتے ہیں، جو نبی ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، ان کا مقصود اگرچہ اللہ ہے لیکن وہ اپنی مخلوق جو ان کی امت ہوتی ہے، انہوں نے فقط خود اللہ تک نہیں قرب حاصل کرنا ہوتا، انہوں نے عام مخلوق کو بھی رب تک پہنچانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے قرب کی وہ بہاریں چھوڑ کر پھر وہ اپنی امت میں تشریف لے آتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں؟ اللہ یا رسول یا غوثیہ۔ حضرات کرام القدر کیوں آتے ہیں انبیاء؟ چونکہ یہ ہم جیسوں کو اللہ تک ملانا ہے، اللہ تک پہنچانا ہے۔ تو حضرات کرام القدر یہ میں نے آپ کو کیفیت بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر وہ بشر کیسے بشر ہیں کہ اکمل بشر ہیں، ایسے اجمل بشر ہیں، ایسے کامل بشر ہیں۔ ہر بندہ پیدا ہوتا ہے لیکن میرے نبی کی ذات کے بارے میں کسی وہ مسلم غیر مسلم کسی انسان نے نہیں، خود پیدا کرنے والا فرماتا ہے محبوب میں نے تجھے ایسا انسان بنایا ہے انکا لعلی خلق عظیم، کہ جہاں احسن اخلاق کی، اچھے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے، اے محبوب وہاں سے تیری ابتدا ہوتی ہے۔ جو اخلاق کردار جسے کہا جاتا ہے وہ تیرے اندر اس قدر رس گیا ہے، اس قدر موجود ہے کہ اے محبوب جیسا تو کرے گا میں رب ذوالجلال اس کو اخلاق بنا دوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی وجہ سے اوڑھنا بچھونا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، چلنا، بات کرنا، مشورہ دینا، ہر چیز اللہ رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے لیے کامل نمونہ بنا دی۔ حضرات کرام القدر پھر کیوں نہ بنایا جائے نمونہ؟ وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے، انسان تو انسان ہے نا۔ آپ نے اچھی طرح سے، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، کتابوں میں آپ نے اسکول کے نصاب میں پڑھا کہ پورے مکہ کے اندر اگر کسی کو چاہیے ہوتا تھا ہاں بھائی بتاؤ کوئی یہاں پہ تم میں کوئی چنگا بندہ بھی ہے، چونکہ عرب والے بندے کو چنگے نہیں تھے، اتنے اچھے آدمی نہیں تھے، بدو تھے اور ایسے عجیب و غریب حرکات کرتے تھے۔ ایک حرکت جو آپ جانتے ہیں، جو بندہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کے جہالت کیا تھی؟ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے قتل کیے، اتنے ڈاکے مارے ہیں، اتنے بندوں کو میں نے آگے پیچھے کیا ہے، یعنی جہالت کی باتیں، اس چیز کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کے جاہل کون ہوگا؟ ایسی قوم کو اللہ رب ذوالجلال نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کے اندر وہ حبیب اپنا عطا فرمایا
اسی قوم میں سے عمر فاروق جیسا شخص نکل کے کہتا ہے مجھے تو بکریاں نہیں چرانا آتا تھا، آج 24 لاکھ مربع میل پر اللہ نے مجھے حکمرانی عطا کر دی۔ یہ وہ قوم ہے۔ تو حضرات گرامی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بھی پوچھتا تھا، اچھا بتاؤ بھی تم میں کوئی سیانا بندہ بھی ہے، کوئی سچا بندہ بھی ہے، کوئی کھرا بندہ بھی ہے، کوئی امانت دار بھی ہے، کوئی جانتا تھا نہیں جانتا تھا، کسی نے سنا تھا کسی نے دیکھا تھا، لیکن فقط ایک بات کہتا تھا، ہاں ایک بندہ ایسا ہے جو جانتا تھا وہ بھی کہتا تھا، جس نے سنا وہ بھی کہتا تھا، اس کا نام محمد ہے۔ حضرات اکرام القدر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت تھی، امین بھی تھے، صادق بھی تھے، یہ ہم نے اپنی نصاب کی کتابوں میں پڑھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ کیوں نمونہ ہے؟ کیوں حضور کی ذات ہی فقط نمونہ ہے؟ اس لیے کہ سب سے کامل انسان وہ ہے۔ اب ان کی نمونے کی میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں جس پہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فقط سیرت ایسی ہے۔ اچھا باقی انبیاء بھی تو ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب، نوح، یوسف، اتنے انبیاء ہیں۔ اپنے دور کے اندر ہر نبی یاد رکھیے ایک کامل نمونہ ہوتا ہے اور کامل شخص ہوتا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی عقل مند عبقری شخص نہیں ہوتا، بہترین شخص وہ اپنے وقت کے اندر وہ ہوتا ہے۔ اچھا اس کی سیرت بھی ہوتی ہے تو لوگ اس کی سیرت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے لوگوں کی آپ اگر ہسٹری پڑھیں ہر ایک بندے کی سیرت تھی، لیکن جیسے ہی اس نبی کے بعد دوسرا نبی آتا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی سیرت کہاں ہے، ختم ہو چکی ہوتی تھی۔ لوگ جو جاننے والے ہوتے تھے رہ گئے، کچھ جیسے فوت ہوئے اس کے بعد اگلے نبی کی سیرت شروع ہو گئی۔ تو کسی کو جاننے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، لیکن قربان جائیں اس امت مسلمہ کے 1450 سال ہو گئے، آج تک میرے نبی کی وہ باتیں جو کل تک مکہ میں میرے نبی کر رہے تھے، مدینہ میں بیٹھے صحابہ کے اندر فرما رہے تھے، ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی اسی طرح میرے نبی فرما رہے ہو میرے صحابہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، اور میرے امتیوں ایسا کرو ایسا نہ کرو، اس وجہ سے کہ اس امت نے ایک ایک بات کے لیے باقی ساری امتوں کے برخلاف اپنے نبی کی ایک بات کی حفاظت کے لیے 20 علوم کو کھڑا کر کے رکھ دی۔ آپ کو پتہ ہے کیسے علوم؟ علم الجرح والتعدیل، ایک حدیث کو بچانے کے لیے ایک حدیث، یعنی میرے نبی کی بات ہے مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، کہیں یہ بھول نہ جائے، کہیں یہ زمانے کی کتابوں کے بس نظر نہ ہو جائے، کہیں اس کے اندر ہیرا پھیری نہ ہو جائے، کہیں الفاظ چینج نہ ہو جائیں، کہیں کوئی راوی کوئی غلط بات نہ اس کے اندر کچھ ایڈ نہ کر دے، اس سے کچھ نکال نہ دے، اس کا مفہوم آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ 20 علوم، علم الجرح والتعدیل علیحدہ ہے، علم الانساب کو علیحدہ بنا دیا، اعمالی کو علیحدہ بنا دیا، کتابوں کی 1500 قسمیں، معجم علیحدہ بنا دی، مغازی علیحدہ بنا دیے، جامع علیحدہ بنا دیے، حضرات کرام کے اندر موطا علیحدہ بنا دی، سنن علیحدہ بنا دی، جس کے اندر جو کبھی میرے نبی کی باتیں جو فقہ سے تعلق رکھتی ہیں، مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو علیحدہ سے درج کر دیا، جو میرے نبی کی باتیں غزوات سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے علیحدہ کتابیں بنا دی۔ ایک ایک حدیث کو حفاظت کرنے کے لیے ہزاروں میل دور جا کے سفر کرتے ہیں، محفوظ کر کے رکھ دیا، اور 1450 سال بعد بھی ایسے آپ اپنے نبی کو بات کو پڑھتے ہیں گویا کہ میرے نبی یہی الفاظ کل تک مکہ میں کہہ رہے تھے، محسوس ہوتا ہے آج ہمارے پاس بیٹھے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ یہ اس امت کا اعزاز، یاد رکھ لیجیے، کسی اور امت میں ایسا نہیں ہوا۔ حضرات کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث پاک میں سناؤں گا، اسی کی ہم وضاحت کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بندے کی جو بیوی ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیویوں کی بھی باتیں جانتے ہیں، آپ گھر میں جائیں، جو اصل آپ کے حقائق ہیں، جو آپ کا اصل اخلاق ہے، جو اصل کردار ہے، آپ کی بیوی بڑی اچھی طریقے سے جانتی ہے، چونکہ سب سے زیادہ قریبی وہی ہوتی ہے۔ حضرات، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ پہلی وحی تھی تو وحی کا ایک بہت یوں سمجھیے کہ اس کا ایک پروٹوکول کہہ لیں اور اس کا اعزاز کہہ لیں، اس قدر ہیبت حضور علیہ السلام پہ طاری ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا کلام ہے، پسینے سے شرابور ہیں، کپ کپی طاری ہے، تو آ کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے، آپ پہ کمبل اوڑھا، چادر اوڑھی اور بٹھایا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ السلام سے اب جو باتیں کرنے لگی ہیں وہ باتیں سنی، اور یہ کب کی ہیں؟ یہ مکہ کے اندر کی باتیں ہیں، یہ جب اسٹیبلش ہو چکا ہے سارا مدینہ، اس کی نہیں بات کر رہا میں، مکہ کے اندر کی باتیں ہیں۔ حضرات کیسی باتیں ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ اللہ کے وہ رسول ہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ مجھے اپنے رب کی قسم ہے آپ کو آپ کا اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ تو سیاہ رحمی کرتے ہیں، یہ ہے میرے نبی کی سیرت۔ انک لتصل الرحم، جس قدر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں مکے میں تو ایسا کوئی شخص ہی پایا نہیں جاتا، وتصدق الحدیث، جیسے آپ سچی اور کھری بات کرتے ہیں ایسا تو سچا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، وتحمل الکل، اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے میرے نبی کی ذات ہیں۔ حضرات گرامی القدر فرمایا وتعی وتقری الضیف، اور آپ جو مہمان نوازی کرتے ہیں ایسا مہمان نواز کسی نے نہیں دیکھا اس علاقے کے اندر۔ وتعین علی نوائب الحق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غموں کے مارے ہیں، یہ جو مصیبتوں کے مارے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والا اگر مکہ میں ہے تو اس کا نام محمد کہا جاتا ہے، تو آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ حضرات گرامی القدر ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری سیرت طیبہ حضور کے پوری زندگی کو نچوڑ مجھے اور آپ کو پیش کر دیا ہے۔ وہ کیسے پیش کیا ہے؟ یہ بات کرنا بڑی آسان ہے کہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا، آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ یہاں سے لے کے تھوڑی دیر تک کے لیے کسی اور جگہ لے کے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایون کو کوئی چھوٹی سی چیز امانت ہی کیوں نہ ہو، کتنی دیر رکھ سکتے ہیں، کتنی دیر اٹھا سکتے ہیں، پھر کسی کا بوجھ کتنا اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے ایک میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ مکہ کا شہر ہے، غلام ہی غلام ہر طرف ہیں، غلاموں پہ اس قدر ظلم ہے کہ غلام کو انسان نہیں جانور سمجھا جاتا ہے، ان کو اوپر مار پٹائی کر کے وہ غلام ہے 3 4 5 دن ہو گئے انتہائی بیمار، انتہائی بخار کے اندر پڑا ہوا ہے، جسم تپ رہا ہے۔ آیا مالک نے آ کے کوڑے مارے، اس نے کہا کہ مجھے صبح ہر صورت کے اندر یہ بوری پڑی ہوئی ہے تو میں تمہارے پاس جو کی آٹے کی، یہ مجھے صبح پسا ہوا چاہیے۔ اس نے کہا میں دیکھ لو میری طبیعت نہیں صحیح ہے، میں مر رہا ہوں بخار سے، مجھے کھانا بھی تم نے دوائی بھی دارو بھی نہیں میرا کیا، اور مجھے تم یہ۔ اس نے کہا اب دوبارہ بات نہ کرنا، 2 کوڑے اور اس نے مارے۔ اس نے کہا خبردار تمہارے منہ سے آہویں نکلی تو مجھے صبح جب میں آؤں تو مجھے یہ پورا آٹا پسا ہوا چاہیے۔ اس غلام کی آہیں نکلنا شروع ہو گئی، کرب سے، تکلیف سے، کس قدر بخار ہی بخار، اور چکی پیس رہا ہے، چکر آ رہے ہیں، جسم نڈھال ہے، تپ رہا ہے جسم۔ ایک بندہ آتا ہے، یہ کس کی آہیں آ رہی ہیں؟ واڑا سا بنا، جو واڑا نہیں ہوتا جی جانوروں والا، اس کے اندر غلاموں کو رکھا ہوتا تھا اپنے گھر سے علیحدہ، جہاں پہ وہ چکی پیسی جا رہے ہیں۔ اچانک ایک بندہ آتا ہے دوستوں میں سے، کیا ہوا، کون ہے بھائی؟ وہ کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مجھے یہ بخار ہوگا۔ اچھا چل کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، چلو چلے گئے، اچھا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ ہر بندہ آتا ہے پوچھتا ہے، آہیں نکل رہی ہیں، بیمار پرسی کرتا ہے، چلتا بنتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، داخل ہوتا ہے، خوبصورت چہرے والا، اور یہ کالا کلوٹا غلام تپ رہا ہے بخار کے اندر، اور جسم کانپ رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، یہ کام کرتے ہوئے جو کراہیں اس کی نکل رہی، آہیں نکل رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدہا کے چہرے کے ساتھ آ گئے۔
اس نے کہا تم نوجوان ہو، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بڑے آئے ہیں مجھے پوچھنے والے، جاؤ تم بھی اپنا کام کرو جاؤ۔ اس نے کہا ہاتھ جب لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پہ کپ کپی تاری تھی، جسم آگ کی طرح آگ بگولا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کیا مسئلہ ہے، تجھے تکلیف کیا ہے، تو آرام کیوں نہیں کر رہا، کیوں کام کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرا آقا آیا تھا، اس نے کہا یہ صبح کے مجھے جو مکمل چاہیے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منٹ ٹھہر، کر کے دودھ گرم کیا، دوائی لائی، آ کے تو اس غلام کو پیش کیا اور کہا یہ تو پی لے اور پی کے یہاں پہ آرام کر۔ اس نے کہا میں آرام نہیں کر سکتا، یہ مجھے یہ کون دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ سارے جو میں تیرے حصے کے پیس کے دوں گا۔ حضرات گرامی کا صرف تصور کریں، یہ بات کرنا بڑا آسان ہے۔ ساری رات ایک شخص جو پیستا رہتا ہے، پیستا چکی چلاتا رہتا ہے، وہ ان ہاتھوں کے ساتھ جو کبھی انہوں نے اس طرح سے کام نہیں کیا، مزدوروں والے ہاتھ نہیں تھے میرے نبی کے۔ میرے نبی ساری رات چکی چلاتے رہتے، وہ غلام لیٹا رہتا ہے، سویا رہتا ہے۔ صبح کی جب کرنیں نمودار ہوتی ہیں تو یہ غلام اچانک اٹھتا ہے، افاقہ محسوس کرتا ہے۔ افاقہ محسوس کر کے وہ دیکھتا ہے کہ میں تو کافی بہتر ہوں، میرا سامان اس نے دیکھا کہ یہ جو بھی پسے ہوئے ہیں، کہا مجھے جلدی سے اپنا نام بتاؤ۔ میں نے مکہ کے اندر ایسا بندہ نہیں دیکھا ہے۔ میرے محبوب نے کہا میرا نام محمد ہے۔ اس نے اس وقت سے اس محمد کا کلمہ ایسا پڑھا، کل بعد میں 2-4 دن بعد جب اعلان نبوت ہوتا ہے، یہی غلام، اس کا نام بلال ہے، اور یہ غلام کو تپتے صحرا کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ غلام کہتا ہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن وہ بندہ جس کا نام محمد ہے، میرے ایک ایک خون کی بوند سے اس کا نام نہ جائے گا، اس کا نام میں لینا بس نہیں کر سکتا۔ اس پہ ایمان کی بات کرتے ہو، یہ جسم کے اوپر ہو سکتا ہے تمہاری قدرت ہو، لیکن میری روح اس کی مرید ہو چکی ہے۔ حضرات کرام القدر، یہ تحمل الکل ہے، یہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا ہے، یہ حدیث کی صداقت کرنا ہے۔ آج میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں ہیں۔ میں آپ کو ایک اور حدیث چھوٹی سی سنائے دیتا ہوں اور اختتام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ آپ نے سنی بھی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام حشر کے اندر، دنیا میں بھی نعمت ہمارے لیے، حشر کے اندر نعمت اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حشر کا میدان ہوگا اور سارے انبیاء جب چھوڑ جائیں گے تو آپ علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ تو جب آپ سارے امتیوں کو لے کے جائیں گے نا تو سجدے میں سر جھکا دیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد آج سر نہیں جھکانا، آج سر اٹھا کے چلو، آج سر اٹھانے کا وقت ہے، آج میں نے بتانا ہے کہ محمد کس شخصیت کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی کیوں نہیں سر اٹھائیں گے؟ میرے اور آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے، فقط میرے اور آپ کے لیے میرے نبی سر نہیں اٹھائیں گے۔ جب اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اٹھا لو سر، اشفاعت شفاعت مانگو، جو مانگو گے دوں گا۔ حضرات گرامی القدر، نبی اکرم رو رو کر وہاں پہ میرے اور آپ کے لیے دعا مانگیں، لیکن کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ کیسا میں نے صلہ دیا جو میرے غم میں گھلا کیا، میرے غم میں دن رات امتی 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 کی صدائیں لگاتا رہا، میں نے اسے زندگی سے نکال دیا، جو میرے غم میں بھلا کیا اسے میں نے دل سے نکال دیا، دل سے بھلا دیا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ عجیب میں نے صلہ دیا، جو میرے غم میں بھلا کیا اسے میں نے اپنے دل سے نکال دیا، دل سے بھلا دیا۔ ہاں تیرے حسن خلق کی ایک رمق، اے اللہ کے رسول، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش رہا کہ میں نے اپنے در و بام کو تو سجا دیا۔ یہ کمکمے لگائیں لیکن دل کے اندر سیرت مصطفیٰ کے کمکمے کب جلیں گے؟ سیرت مصطفیٰ کی روشنی میرے دل میں کب ہوگی؟ خصائل مصطفیٰ، عادات مصطفیٰ، یہ میرے دل میں کب جلیں گے؟ کب جلیں گے؟ حضرات گرامی القدر، وہ تبسم رخ زیست تھا، وہ تبسم رخ زیست تھا۔ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کسک اٹھی؟ کبھی میرے اور آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی
کہ وہ نبی کان متبسما، ہمیشہ مسکراتے تھے، اور اللہ نے فرمایا لالا خلق عظیم ہے، محبوب تجھے اتنا پیارا شاہد بنا دیا، منیر بنا دیا، نجر تابہ تیری شکل بنا دی۔ کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کی وجہ سے پریشان ہوں گے، غمناک چہرہ ہوگا۔ وہ تبسم رخ عزیز تھا۔ کبھی ہے عنایت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کسک اٹھی کہ وہ تبسم رخ عزیز تھا، اسے تو نے غم میں ڈبو دیا، اسے تو نے غم میں، تو نے، میں نے اور آپ نے اسے غمگین کیا ہے۔ حضرات اکرام القدر، آج وقت ہے میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ فیصلہ کریں کہ ہم چاہتے کہ کدھر جانا، کس کو، کسی پاپولر، کسی گلوکار کو، کسی ایکٹر کو اپنا رہنما رہبر بنانا ہے، یا آئیڈیل میرے لیے فقط محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یقیناً جب اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، بنانے والا خود کہتا ہے لوگوں یہ ایک ہی ذات تمہارے لیے بنا رہا ہوں جو تمہارے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے، اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو حضرات اکرام القدر، سیرت کی جو میں نے 3-4 ہی باتیں کہی ہیں، اگر میں اور آج آپ اسی پہ عمل کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کی بجائے ان کا بوجھ بانٹیں گے، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر ہی فقط یہ شروع کر لیں، تو مجھے یقین کامل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوزات میرے گھر میں بھی اتریں گے، میری نسلوں میں بھی اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔